اگر ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش کی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے ہی نہیں پڑتے. اگر ہم نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے ہی نہیں پڑتے. اللہ اکبر. سوچئے, غور کیجئے, ہم ساری چیزوں کا معاملہ اسلام کے سر ڈالتے ہیں کہ تکلیف ہے تو اسلام کی وجہ سے, مصیبت ہے تو اسلام کی وجہ سے, تکلیفیں ہیں تو اسلام کی وجہ سے نہیں, اپنے کردار کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہیں. اسلام تو آپ کو عزت دینے آیا تھا, اسلام نے کسی کو ذلیل نہیں کیا, اسلام تو عزت دینے آیا تھا, اسلام تو وقار دینے آیا تھا, اسلام تو شان دینے آیا تھا. ایک نام بتا دو, بس بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, اس مجمع میں اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے, تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, مجمع کو نہیں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں, ایک نام ایسا بتا دو جو سچا مسلمان ہوا ہو اور اسلام کی وجہ سے وہ ذلیل ہو گیا ہو. ایک نام مجھے بتاؤ, صرف ایک نام مجھے بتاؤ جو اسلام کی وجہ سے ذلیل ہوا ہو. اللہ اکبر. آپ تو بڑے مشہور واقعات سننے کے عادی ہیں نا, آپ کو بہت سارے واقعات یاد ہیں نا, مجھے بتاؤ اسلام کا دامن پکڑ کر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوا ہو تو بتا دو. اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل نہیں ہوا. اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا تو پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق ذلیل ہوتے, لیکن وہ ذلیل نہیں ہوئے. ان کو کتنی عزت ملی. اگر وہ ٹاٹ پہن لے تو جبریل بھی ٹاٹ پہنتے نظر آتے, اور آسمان کے فرشتے ٹاٹ پہنتے نظر آتے. اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا تو عمر ابن خطاب ذلیل ہونا چاہیے تھا, عثمان غنی کو ذلت ملنی چاہیے تھی, مولا علی کو ذلت ملنی چاہیے تھی. مگر تاریخ گواہ ہے ان میں سے کسی کو ذلت نہیں ملی. جب انہوں نے اسلام کا دامن پکڑا, اللہ نے ان کو ایسی عزتیں عطا فرمائی کہ اللہ اکبر, عرب کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنتے ہوئے نظر آئے. پتا چلا آپ کی ہماری سوچ کیا ہے پتا ہے, کپڑے سے عزت ملتی ہے, موبائل سے عزت ملتی ہے, اور اس کے بعد اچھی بائک سے عزت ملتی ہے, اور شیونگ کرانے سے عزت ملتی ہے. یہ سب بھوت سوار ہے, اس لیے ذلیل ہو رہے ہو. لیکن یاد رکھنا عزت صرف اسلام سے ملتی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو تاریخ کا ایک خوبصورت واقعہ پڑھ کے بات پوری کر لوں. عزت اسلام کپڑوں سے نہیں, عزت اسلام سے ملتی. آپ نے سنا ہے, بہت بار سنا ہے, سن لے اس کو. کیا تاریخ ہے, جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے لشکر اسلام پہنچا تو وہاں کے راہب نے کہا کہ ہم تمہارے امیر کو چابیاں دیں گے, بلاؤ تمہارے امیر. المختصر یہ کہ فاروق اعظم کو خط لکھا. جب فاروق اعظم کو خط لکھا تو فاروق اعظم کے پاس صرف ایک ہی اونٹنی تھی, ایک اونٹنی تھی, اور مسلمانوں کا امیر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے. امیر المومنین, نہ کوئی فوج ہے, نہ کوئی ہٹو بچو والا معاملہ ہے, کچھ نہیں, اکیلا امیر سفر کر رہا ہے اور ساتھ میں غلام ہے. خود کی ایک ہی اونٹنی ہے اور ایک اونٹنی کے ساتھ سفر ہو رہا ہے. پھر کیا ہوا, اللہ اکبر, اور پھر کس شان سے سفر ہوا. آپ نے فرمایا اپنے غلام سے, دیکھو تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا, تھوڑی دیر تم بیٹھو گے. اور اللہ اکبر, دنیا نے یہ تاریخ کے اندر یہ اوراق گواہ ہے, دنیا نے یہ موقع بھی دیکھا کہ امیر المومنین اپنے غلام کو اونٹنی پہ بٹھا کر خود اللہ پیدل چلتے نظر آئے. اور اللہ کی شان یہ, جس وقت تو منزل پر پہنچے تو باری غلام کی تھی اور سیدنا فاروق اعظم نکیل پکڑ کر کے چل رہے تھے. اور حالت یہ تھی اس وقت امیر المومنین کے بدن پر جو جبہ تھا اس پہ پیون لگا ہوا تھا, اور جو موزے پہنے تھے وہ ایڑی کے پاس سے پھٹے ہوئے تھے. جس وقت نالا آیا آپ نے سوچا پھٹے ہوئے موزوں میں پانی بھر نہ جائے تو موزے اتار کر آپ نے گردن پہ ڈال لیے, اور اس کے بعد جب نکلے تو حضرت
حضرت خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ ابن الجراح کان میں باتیں کر رہے تھے، امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے موزے پیر میں تھے تو پھٹا پن چھپا ہوا تھا، اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مشرک بھی ہے، سب دیکھنے آئے کہ مسلمانوں کا امیر کیسا ہے، اور انہوں نے پھٹے ہوئے موزے کندھے پہ ڈال لیے، غلام کو بٹھا دیا، لوگ استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے، ان کو یوں لگا کہ جو نکیل پکڑ کے چل رہا ہے وہ غلام ہے اور جو سواری پہ بیٹھا ہے وہ امام ہے، لیکن جب استقبال کے لیے لوگ آگے بڑھے جو نہیں پہچانتے تھے تو خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا وہ آقا نہیں ہے ہمارا، یہ ہمارا امیر تو یہ ہے جو نکیل پکڑ کے چل رہا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا اس کو کیا ہو گیا؟ تو تب بتایا گیا ان کی ملکیت میں ایک ہی اٹھنی تھی اور غلام کو ساتھ لائے، تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جتنی دیر یہ بیٹھیں گے اتنی دیر غلام بھی بیٹھے گا، اور جتنی دیر غلام پیدل چلے گا اتنی دیر یہ پیدل چلیں گے۔ اور باری اس کی تھی، اللہ اکبر، چپکے سے کسی جوان نے کان میں کہا امیر المومنین اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، پیون والا جبہ پہنا ہے، پھٹا ہوا موزہ کندھے پہ ڈال لیا ہے، آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے غصے میں کنکر اٹھائے اور اٹھا کر کے ان پہ مارتے ہوئے فرمایا کہا حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کو ابھی ایک صدی بھی نہیں بیتی اور تم اتنی جلدی تمہاری سوچ بدل گئی، اتنی جلدی تمہاری فکر بدل گئی، اتنی جلدی تمہارے خیالات بدل گئے۔ فرمایا واللہ ہمیں عزت کپڑوں کی اور سواری کی وجہ سے نہیں ملی ہے، ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، نبی کی وفاداری کی وجہ سے ملی ہے۔ جب تک ہم اسلام کا دامن پکڑے رہیں گے اور حضور سے وفاداری کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ ہمیں عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر، جب چابیاں دی گئی تو ساتھ ہی ساتھ وہ عیسائی مسلمان بھی ہوئے اور کہا عمر اگر لاؤ لشکر کے ساتھ آتے تو صرف چابیاں دیتے، لیکن عمر تم اسلام کی سادگی کے ساتھ آئے ہو تو ہم نے چابیاں بعد میں دی ہے، پہلے ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا ہے۔ اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں بتاؤ آج جتنی دلچسپی بائک میں لیتے ہو، جتنی دلچسپی اچھے کپڑے میں لیتے ہو، جتنی دلچسپیاں اچھے قیمتی جوتوں میں لیتے ہو، جتنی دلچسپیاں ہٹوں اور بچوں میں لیتے ہو، اتنی دلچسپی اسلام پر عمل کرنے میں لو، پھٹے کپڑے پر بھی تمہیں عزت ملے گی، اللہ اکبر، پیدل چلنے پر بھی تمہیں عزت ملے گی، تمہیں وقار ملے گا، غربت کے باوجود بھی دنیا تمہارے قدموں میں اپنا سر رکھنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اللہ اللہ مجھے بتاؤ سرکار غریب نواز کے پاس کون سی دولت تھی، کون سی حکومت تھی، کون سی طاقت تھی، مگر خلجی سے لے کر اکبر اعظم تک سب غریب نواز کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کے بتا رہے ہیں اللہ اکبر۔ بادشاہ شان والا نہیں ہوتا، جس کے پاس دین ہوتا ہے وہ شان والا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دماغ سے بھوت نکال دو، بیٹھ کے پانی پیئیں گے تو ذلیل ہوں گے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھیں گے، سفر میں نماز پڑھیں گے اللہ اکبر تو ذلیل ہوں گے، نہیں، مسلمان سچے نہیں ہے اس لیے ذلیل ہو رہے، اور زمین پہ ذلیل ہو رہے ہو، زمین کے اندر بھی ذلیل ہونے کے لیے تیار رہو۔ اس لیے سچے مسلمان بنو، دین کا دامن جس نے پکڑ لیا اس کو عزت ہی ملی، اس کو کامیابی ہی ملی، اسے وقار ہی ملا۔ آج کی اس محفل میں آپ کو پیغام دیا جاتا ہے دین کو سینے سے لگاؤ، قرآن کی تعلیم کو عام کرو، دستار بندی کا جلسہ ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرو، اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ تمہارے بچے فرض علوم کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، دین کیا ہے، دین کے خلاف کیا ہے، سب تمہارے بچوں کو آنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، ہمارے بچوں کو تو غسل کرنا بھی نہیں آتا، ہمارے بچوں کو تو استنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اس لیے جتنے علوم فرض ہے، ایک مسلمان کو جتنا علم سیکھنا فرض ہے، اتنا علم اپنے بچوں کو دو، اپنی بچیوں کو دو، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی محنت کرو۔ 10ویں اور 12ویں سے اپنے بچوں کو
बच्चियों को ड्रॉप आउट मत कर लो, उठा मत लो, बल्कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को आला तालीम दो, दुनियावी तालीम, आला तालीम दो, इतनी अच्छी तालीम दो कि आपके बच्चा, कोई भी बच्चा डिग्री के बगैर न रहने पाए। हर बच्चे को डिग्री दो। आप कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। अपने खर्चे कम करो, अपने अखराजात कम करो। हर महफिल का हमारा पैगाम ये है, इल्म पे मेहनत करो। और एक पैगाम ये भी है, शादियों में लाखों करोड़ों खर्च करने की बजाय वो लाखों रुपये जो वो स्कूल कॉलेजेस बनाने पे खर्च करो। मस्जिदों के मीनार बहुत ऊंचे बनाकर करोड़ों रुपया खर्च करने की बजाय वो करोड़ों रुपये तालीम गाहों पे खर्च करो, क्योंकि मस्जिद का ऊंचा मीनार हमारा कोई फायदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमने तालीम गाहें मजबूत बनाई तो उससे अच्छे इंसान पैदा होंगे। हमारे यहाँ इमारतों की अहमियत नहीं है, हमारे यहाँ अच्छे इंसानों की अहमियत है। तो दानिश गाहें बनाओ। और मुसलमानों को अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है कि एक एक मुसलमान एक एक इदारा बना सकता है। बल्कि जो मालदार है, मैं तो उनको मशवरा देता हूं कि 4 फैक्ट्री डालने की बजाय 3 फैक्ट्री डालो, और 1 फैक्ट्री की बजाय एक अच्छा स्कूल बनाओ, क्योंकि स्कूल अच्छा बिजनेस भी है और अच्छी कौम की खिदमत भी है। ऐसा नहीं कि स्कूल से पैसा नहीं कमा सकते, स्कूल से भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अच्छा क्या होगा कि तालीम भी आम होगी और आपका अच्छा बिजनेस भी होगा। बहुत मालदार लोग हैं आपके आसपास में, बहुत मालदार। भाई जलसे पर जब आप लोग लाखों रुपया खर्चा करते हो तो इमारतों पे क्यों नहीं खर्च कर सकते? मैं समझता हूं कि मुरादाबाद जिला में जितने जलसे होते हैं, अगर उसका साल का आप तखमीना निकाल लें तो अरबों रुपए जाएंगे, करोड़ों नहीं अरबों रुपए जाएंगे। मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक कोई शब ऐसी नहीं गुजरती जब इतना बड़ा जलसा आपके यहाँ नहीं होता। रोज जलसे होते हैं, रोज होते हैं जलसे। तो आप लाखों रुपए जो जलसों पे खर्च करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जलसे बंद कर दो, ऐसा नहीं, मेरी बात का बुरा मत मानना, गलत मतलब मत निकाल। जलसे करो, जलसे करो, लेकिन जलसे से ज्यादा अहमियत इमारतें बनाओ, तालीम को आम करो। लोग तालीम महंगी कर रहे हैं, तुम तालीम सस्ती करो ताकि अपने बच्चों को हर बंदा पढ़ा सके। अपने बाप के नाम से, अपने बाप के नाम से मस्जिदों में कुरान रखने की बजाय अपने बाप के नाम से बच्चों की फीस भर दिया करो इसाले सवाब के लिए। इसलिए कि इन उलमा से पूछो कि जब मस्जिद में अब्बा के इसाले सवाब के लिए कुरान रखते हैं, वो बरसा बरस हो जाते हैं, सैकड़ों कुरान थप्पी में रखे हुए हैं, कोई उनको हाथ तक नहीं लगाता। मस्जिद के अंदर 10-20 कुरान के सिवा और ज्यादा कुरान की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तिलावत करने वाले कितने हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं किसी की बेइज्जती नहीं करने आया, लेकिन मेरे भाइयों दीनदार लोग भी मस्जिद में कुरान खोल के कुरान नहीं पढ़ते, ये हालात हैं। तो फिर आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए कुरान क्यों मस्जिद में रखते हो? वो तो थप्पी में रखे होते हैं ना। तो आप इसाले सवाब के लिए ये भी कर सकते हो। आप उलमा से पूछिए, उलमा बताएंगे मेरी बात की। अगर ये तायीद करें तो करें, अच्छी बात है, नहीं कर सकते अगर ये तायीद तो ये मेरी इस्लाह कर दें। इसाले सवाब का मतलब क्या है? कोई भी सवाब का काम करो और उसका इसाल किसी की भी रूह को कर दो तो उसको सवाब तो मिलेगा। तो अपने अब्बा के लिए आप चने तकसीम करने की बजाय आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए कलम तकसीम करो ना। आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए किताब तकसीम करो ना। आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए कापियां तकसीम करो ना। ये भी तो इसाले सवाब की एक शक्ल है। अपने अम्मा के इसाले सवाब के लिए कपड़े तकसीम करने की बजाय अपने स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म तकसीम करो, ये भी तो हो सकता है। थोड़ा सोच बदलो, ख्याल करो। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, आपको एक बात तवील हो रही, लेकिन एक बात बताऊं, एक बादशाह के दौर में